الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انتہائی دکھ اور تکلیف اور حیرت و افسوس کا مقام ہے یہ، خاص طور پر علماء طلبہ مدارس کے ان کے لیے جو صاحب علم ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ آنے میں حیران ہوتا ہوں، خانقاہوں میں رہنے والے، اصلاحی ربط و ضبط رکھنے والے اور محبتوں کے دعوے کرنے والے اور اچھے خاصے بظاہر سمجھدار بزرگ اور مشائخ کی تصویروں کو لگا کے ڈی پی بنائی ہے، بزرگ اور مشائخ کی تصویروں کو لگا کر ان کا اسٹیٹس اور ان کی ڈی پی بنا کر، اور نہ معلوم کیا کیا، یعنی کہاں سے ذہنیت آئی کہ مشائخ کی تصویروں کے بارے میں یہ والا معاملہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے جو باتیں کہی ہے، آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ بت پرستی شروع کیسے ہوئی تھی۔ ایک ہے عام لوگوں کی تصویریں، اس میں تو صرف جاندار کی تصویر کا گناہ ہے، اور ایک مشائخ اور بزرگوں کی اور بڑوں کی اور اولیاء اللہ کی تصویروں کو ایسا بنا ہوا ہے اس وقت میں، یعنی یہی ہے امت فتنوں میں جو گھری ہے، تو فتنوں میں سے یہ ایک خطرناک قسم کا فتنہ ہے تصویر، جاندار کی تصویر کا، بالخصوص مشائخ کی تصویریں لیں گے اور اپنی ڈی پی بنائیں گے۔ میرا اتنا دل دکھتا ہے، اور میں پیغام دے رہا ہوں ہر ایک کو، نہیں اپنے سے جو ربط و ضبط والے اور میرے فون میں جن کے رابطے اور تعلق ہے، میں اللہ کے لیے آپ سے کہتا ہوں، ہاں جب میں یہ تصویریں دیکھتا ہوں، ہاں برابر میں ادھر فون نمبر ہے، واٹس ایپ ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آپ ادھر سے پیغام بھیجتے ہیں، اور برابر میں ایک بزرگ کی تصویر بٹھا رکھی ہے۔ ارے کیا عقل پہ پردے پڑ گئے، عقلوں میں خلل آ گئے، عقلیں مسخ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جو قوموں میں ان میں جو ان کے بڑے ہوتے تھے، ہاں تو شیطان نے اس عنوان سے کہ جو ان کے چلے جانے کے بعد ان کی ایک وہ بنا لو، مجسمہ بنا لو، اور اس کے بعد ان کا احترام شروع کرو، اور ہوتے ہوتے یہاں تک بت پرستی شروع ہو گئی۔ یہی مضمون حضرت مفتی صاحب نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تو میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ مشائخ اور بزرگوں کی تصویروں کی ڈی پی بنا رکھی ہے اور اس کو بٹھا رکھا ہے۔ کیا دعوی محبت کرتے ہو اس میں؟ یہ محبت کا دعویٰ ہے، یہ محبت ہے مشائخ سے، یہ محبت۔ مشائخ کی محبت یہ ہے کہ تعلیمات جو ان کی تعلیمات ہے، مشائخ کی محبت یہ ہے کہ سنتوں کی اتباع، مشائخ کی محبت یہ ہے کہ دین پر جانثاری، مشائخ کی محبت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہاں جان کی بازی لگا دیں لیکن گناہ نہیں کرنا۔ یہ ہے ان کے جو میسج، ان کی جو تعلیمات، ان کی جو ہدایات، ان کے جو پیغام ہے، ان سے محبت، یہ اصل مشائخ کی محبت ہے۔ فون جس کا کھولو کل سے 24 گھنٹے سے جتنے یہ فون ہیں، ان میں برابر میں دیکھو تو وہ بٹھا رکھے ہیں، مشائخ کی تصویریں لگا رکھی ہے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، اور ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا، اور ایک ہے گناہ کی قباحت و برائی دل سے نکل جانا، اور ایک ہے اوپر سے پلس اسے کوئی کار خیر سمجھ لینا۔ تو یہ جو مشائخ کس طرح سے تصویریں لگا لگا کے وہ کر رہے ہیں، یہ اس کو اور کار خیر سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ذہن میں رکھو اچھی طرح سے، ہم جی اپنے اکابر اور حضرات اکابر رحمہ اللہ، جو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسیح الامت جلال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا شاہ کی مختار صاحب رحمہ اللہ، اور میں جتنے اکابر کے نام لوں، حضرت مفتی محمود رسول گنگوہی، اور موجودہ حضرت مفتی احمد خان پوری ہیں، اور حضرت مولانا قمر الزماں ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، یہ مشائخ ہیں ہمارے، یہ ان سب چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ وہ اللہ والے کی تصویر برابر میں بٹھائیں گے، اور دعوی محبت ظاہر کرنے کے لیے کس چیز کی اطلاع دینا چاہتے ہو؟ تو جو اطلاع ہے، اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرو، ایصال ثواب کیا جائے، دعائیں مغفرت کی جائے، اللہ سے رو رو کے مغفرت اپنے لیے اور اپنے مشائخ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اس کی دعا کی جائے۔ لیکن یہ کیا تماشا ہے؟ جسے دیکھو تو موبائل میں تصویر بٹھائے بیٹھائے۔ میرے بھائیوں سملو، دین ہمارا یہ جذباتیت والی چیزوں کا نام نہیں ہے، اور دین ہمارا کوئی خوشی غمی کی محفلیں منعقد کر لینے کا نام نہیں ہے۔ دین ہمارا ہر قدم پر، ہر حال میں جو حال ہم پر آیا ہے، اس حال کا جو حکم متوجہ ہوا ہے، اس حکم کی تعمیل، اس کو پورا کرنے کا نام یہ ہے دین۔ اور بتاؤ، حفظ حقوق و حفظ حدود، خوشی غمی کی جو حدود ہیں، ہاں، اور جو حقوق ہیں ان کی رعایت رکھنا، اس کا نام دین ہے، اس کا نام ہے دین۔ اللہ اللہ، اب تو بھائیوں نقشے پلٹ رہے ہیں، حالات عجیب رخ سمت میں جائیں گے تو سب روایتوں میں ہے۔ صحیح دین کے اوپر قائم اور صحیح دین پر ثابت قدم اور جمنے والے تو بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آیا ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ اس لیے میں خاص طور پر، یہ میرا کوئی بیان نہیں ہے اور میں کوئی بحیثیت بیان کے نہیں، بلکہ اپنے ان احباب کو، دوستوں کو، متعلقین کو، دینی بھائیوں کو، اور دین کی محبت رکھنے والوں کو، اور دین کا درد و غم رکھنے والوں کو، جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے ہیں، اور ان فونوں میں ہم سے واٹس ایپ پر مشورے بھی لیتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، خدا کے بندو شرم کرو اس طرح بزرگوں کی، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، ان کی تصویروں کو کیوں تم نے ان میں فونوں میں بٹھایا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اپنے ذہن سے سوچو، دماغ سے سوچو، ہم کون سے دین کے ماننے والے ہیں، کون سی شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اپنے جو معتمد ادارے ہیں اور جو معتمد مفتیان کرام ہیں اور دارالفتہ ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جائز ہے شرعاً درست ہے یا ناجائز ہے اور حرام ہے. اور مطلب میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ سمجھ کے کرنا، ایک ہے اس کی قباحت دل میں ہونا، اور ایک یہ ہے کہ قباحت و برائی بھی نکل گئی بلکہ مزید اچھائی. تو یہ جو آپ لوگوں نے بٹھایا ہے برابر میں تصویروں کو بٹھایا ہے، بہت تکلیف کی بات ہے، ہاں بہت درد و غم کی بات ہے، اور مشائخ کی تو اور زیادہ، اس لیے کہ میں نے کہا بت پرستی انہی ایسے ہی جو قوموں میں پڑے تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان آیا. سب علماء طلباء نے پڑھا ہے، مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ عربی کے جو رسالے ہیں اور ان میں ساری تشریح اور تفصیل پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ لوگ. اللہ رحم فرمائے اور اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. پھر ہمیں رات دن یہ رونا ہوتا ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، خلل ہے. پھر یہ رونا ہوتا ہے کہ دین پر چلنے میں بڑے کاہلی سستی ہے، تو یہ گناہوں کے پٹارے جی اور گناہوں کے انبار اور ڈھیر یہ دل کو ظلمتوں سے بھر دیتے ہیں بھائی. اللہ سمجھ عطا فرمائے. میرا یہ پیغام ہے اور یہ ان تمام احباب کے لیے، دینی احباب کے لیے، اور اس میں کوئی اشکال ہو سوال ہو مجھ کو بھیجو، میں آپ کو بتاؤں گا. اور مجھے کیوں بھیجتے ہو؟ دارالفتاؤں میں جاؤ، جواب لے لو جو بات میں عرض کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.